السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج 24 جولائی سن 2021 عیسوی اور ہفتے کا دن ہے اور آج ہمارا بنگس آنا ہوا ہے۔ یہ مسجد شریف بنائی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہاں اپنا مال مویشی لے کر آتے ہیں اور گرمائی موسم کو یہاں گزارنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ بنگس کا پورا منظر اور سینری آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ یہ ہم مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کچے انداز کی مسجد یہاں بنی ہوئی ہے اور اس میں یہاں کے مسلمان اور نمازی لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں بہت ساری چھپکلیاں بھی ہیں اور یہ چھپکلیاں جو ہے ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مار دیا جائے۔ جو ایک ضرب سے مارے اس کو 2 نیکیاں یا اس سے زیادہ کچھ ہے، اور جو 2 سے مارے اس سے پھر 2 ضربیں لگا کر مارے، اس کے لیے پھر کم ثواب آتے ہیں، یعنی فوراً اس کو مار دینا چاہیے۔ اخبثین ان کو کہا گیا ہے۔ ان کے قتل کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ہم بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں مل جائے کوئی۔ یہ ہم نے ایک کو مار دیا چونکہ یہ جو ہے موذی جانور ہیں، اور اس کی بات ایک یہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت یہ جانور جو تھا یہ پھونکے مار رہا تھا۔ تو انبیاء کی دشمنی کی وجہ سے مذہب اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے، اب حدیث پاک کا ایک مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چرواہے سے جو پہاڑ کی کھو میں بیٹھے اپنی بکریاں چرا رہا ہو، پھر اذان پڑھے اور اذان پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھے۔ تو الحمدللہ کچھ تھوڑی سی نسبت آج ہمیں بھی اس حدیث سے ہو رہی ہے۔ تو ہم اذان پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے۔ تو بڑا اچھا موقع ہے یہاں عمل کرنے کا اور دین پر چلنے کا۔ صرف آدمی تیار ہو اور دین پر چلنے کا شوق ہو تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا اور عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا، ہم سب سامعین سمیت ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسجد کو ہم بڑی اچھی بنائیں گے، پختہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں ہم آنے والے مسافروں کے لیے انتظام کریں گے کھانے پینے کا اور رات میں رہنے کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلایا کرو، اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو و اسیرا اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اس مسجد کو اچھی طرح سے بنائیں گے اور اس کے ارد گرد جو ہے بیٹھنے کے لیے سرائے اور کھانے پینے کے لیے ہوٹل کا انتظام کریں گے۔ ہم نیت کر لیں، اللہ مدد فرمائیں گے۔ جتنے جو ہے ہم کوئی پیسہ کمانا ہماری غرض نہیں ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارا مقصد اور مدعا ہوگا۔ تو چلیے ہم اذان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ये आज़ान की दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदतह इन्नका ला वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु जो है, जो हम पढ़ते हैं दुआ में, वो अहादीस में उसका तज़किरा नहीं है। लिहाजा जितनी दुआ अहादीस में आई है उतनी ही पढ़ना चाहिए, वही ज़्यादा सुन्नत के करीब अमल होता है और उसी पर अल्लाह के यहाँ ज़्यादा सवाब और अजर भी मिलता है। तो अब हम नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप से एक गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि नीयत कर लें इंशाअल्लाह इस मस्जिद को हम पुख्ता और मज़बूत बनाएंगे और इसके इर्द गिर्द हम मुसाफिरों के रहने के लिए, मजबूरों के रहने के लिए जगह बनाएंगे। औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम हो जाए, मर्दों के लिए अलग हो जाए, कि यहाँ घूमने आएँ लेकिन यहाँ के मज़ों से और यहाँ की सीनरी से और यहाँ के क्या कहते हैं, इस सब्ज़े से और हरियाली से मज़ा उठाने के साथ साथ लोग दीन को भी लेकर जाएं। जैसे वो दुनिया के मज़ाहिर से महसूस होते हैं, ऐसे ही उनके अंदर दीन का जज्बा, दीन का शौक़ और दीन की तड़प पैदा हो। भूखों को खाना खिलाएं, हम मजबूरों की हाजत रवाई करें, उनके काम आएँ। यही चीज़ें जो हैं हमेशा काम आने वाली हैं। नियत कर लें इंशाअल्लाह रात के रहने के लिए इंतज़ाम करेंगे और क्या कहते हैं जी, यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे। औरतों के अलग नमाज़ पढ़ने का, पर्दे का एहतमाम हो, इसकी हम सबको नियत कर दी है इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व मददगार हो।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج 24 جولائی سن 2021 عیسوی اور ہفتے کا دن ہے آج، اور آج ہمارا بنگس آنا ہوا ہے. یہ مسجد شریف بنائی گئی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو یہاں اپنا مال مویشی لے کر آتے ہیں اور گرمائی موسم کو یہاں گزارنے کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ بنگس کا پورا منظر اور سینری آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. یہ ہم مسجد کے پاس سے گزر رہے ہیں. یہ دیکھیے کچے انداز کی مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، اور اس میں یہاں کے مسلمان اور نمازی لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں. یہاں بہت ساری چھپکلیاں بھی ہیں، اور یہ چھپکلیاں جو ہے ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مار دیا جائے. جو ایک ضرب سے مارے اس کو 2 نیکیاں یا اس سے زیادہ کچھ ہے، اور جو 2 سے مارے اس سے پھر 2 ضربیں لگا کر مارے اس کے لیے پھر کم ثواب آتے ہیں. یعنی فوراً اس کو مار دینا چاہیے. اخبثین ان کو کہا گیا ہے. ان کے قتل کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں مل جائے کوئی. یہ ہم نے ایک کو مار دیا چونکہ یہ جو ہے موذی جانور ہیں. اور اس کی بات ایک یہ آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت یہ جانور جو تھا یہ پھونکے مار رہا تھا. تو انبیاء کی دشمنی کی وجہ سے مذہب اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے. تو دیکھیے، اب حدیث پاک کا ایک مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس چرواہے سے جو پہاڑ کی کھو میں بیٹھے اپنی بکریاں چرا رہا ہو، پھر نماز پڑھے، اذان پڑھے، اور اذان پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھے. تو الحمدللہ کچھ تھوڑی سی نسبت آج ہمیں بھی اس حدیث سے ہو رہی ہے. تو ہم اذان پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نماز پڑھیں گے. تو بڑا اچھا موقع ہے یہاں عمل کرنے کا اور دین پر چلنے کا. صرف آدمی تیار ہو اور دین پر چلنے کا شوق ہو تو پھر اس کے لیے دین پر چلنا اور عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو دوسرا، ہم سب سامعین سمیت ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس مسجد کو ہم بڑی اچھی بنائیں گے، پختہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ یہاں ہم آنے والے مسافروں کے لیے انتظام کریں گے کھانے پینے کا اور رات میں رہنے کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلایا کرو. اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو اور اسیرا اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم اس مسجد کو اچھی طرح سے بنائیں گے، اور اس کے ارد گرد جو ہے بیٹھنے کے لیے سرائے اور کھانے پینے کے لیے ہوٹل کا انتظام کریں گے. ہم نیت کر لیں، اللہ مدد فرمائیں گے. جتنے جو ہے ہم کوئی پیسہ کمانا ہماری غرض نہیں ہوگا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمارا مقصد اور مدعا ہوگا. تو چلیے ہم اذان پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اللہ اکبر، اللہ
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. یہ اذان کی دعا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا ورزقنا شفاعته جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں دعا میں وہ احادیث میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا جتنی دعا احادیث میں آئی ہے اتنی ہی پڑھنا چاہیے، وہی زیادہ سنت کے قریب عمل ہوتا ہے اور اسی پر اللہ کے یہاں زیادہ ثواب اور اجر بھی ملتا ہے. تو اب ہم نماز پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش ضرور کرتا ہوں کہ نیت کر لیں انشاءاللہ اس مسجد کو ہم پختہ اور مضبوط بنائیں گے اور اس کے ارد گرد ہم مسافروں کے رہنے کے لیے، مجبوروں کے رہنے کے لیے جگہ بنائیں گے. عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کا انتظام ہو جائے، مردوں کے لیے الگ ہو جائے کہ یہاں گھومنے آئیں لیکن یہاں کے مزوں سے اور یہاں کی سینری سے اور یہاں کے کیا کہتے ہیں اس سبزے سے اور ہریالی سے مزہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ لوگ دین کو بھی لے کر جائیں. جیسے وہ دنیا کے مناظر سے محظوظ ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے اندر دین کا جذبہ، دین کا شوق اور دین کی تڑپ پیدا ہو. بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ہم مجبوروں کی حاجت روائی کریں، ان کے کام آئیں. یہی چیزیں جو ہیں ہمیشہ کام آنے والی ہیں. نیت کر لیں انشاءاللہ. رات کے رہنے کے لیے انتظام کریں گے اور کیا کہتے ہیں جی یہاں کھانے پینے کا انتظام کریں گے. عورتوں کے الگ نماز پڑھنے کا، پردے کا اہتمام ہو، اس کی ہم سب کو نیت کر دی ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.